یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام شکر ہے۔ ہم اس کھانے کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، انہوں نے اتنے ٹف ٹائمز دیکھے، تو ہمیں اتنی بلیسنگز کیوں دی جا رہی ہے؟ اور اگر دی جا رہی ہے، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کریں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ چہیتے ہیں؟ یہ آپ جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آج جو کامن بیماری ہے نا لوگوں میں، وہ سٹریس ہے اور ڈپریشن ہے۔ اور سٹریس ڈپریشن تب ہوتا ہے جب آپ خوش نہیں ہوتے اپنی زندگی سے۔ اور یہ بات بھی آپ جان لو، سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شکر ادا کرنے کا؟ اللہ کے سامنے جھک جائے بندہ۔ یہ کیسا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں 5 دفعہ کہ کیا ہماری مساجد بھر چکی ہیں یا ویسی ہی تھی جو کہ سالوں سے ایک روٹین چلتی آ رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو برائی ہے، فحاشی ہے، آیا یہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا بندے کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اپورچونٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے، اب تو لوٹا، اب تو پلٹا۔ ابو ہریرہ اپنے بارے میں اور بھی بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار میری حالت اتنی بری ہو جاتی، اتنا میں جو ہے تھک جاتا اور مجھے اتنی شدید بھوک لگ جاتی کہ میں اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ لگا لیتا تاکہ کچھ نہ کچھ مجھے سپورٹ ہو جائے، اور میں کبھی کبھار اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر بھی باندھ دیا کرتا تھا۔ اور ایک اوکیزن پہ خود کہتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں کہ مجھے ایک دن بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں میرے پاس، تو میں ابو بکر کے پاس گیا رضی اللہ عنہ اور ان سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا، حالانکہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں اس آیت کی ڈیٹیلز پوچھتا یا تفسیر پوچھتا۔ میں نے اسی لیے پوچھا تھا تاکہ ابو بکر مجھے اسی بہانے اپنے گھر لے جائیں اور مجھے کچھ کھلائیں پلائیں۔ اللہ اکبر، یعنی کیسی کنڈیشن تھی۔ ابو بکر اشارہ نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے سوال کیا تھا جواب دے دیا اور چل پڑے۔ تھوڑی دیر میں عمر بن خطاب آتے ہیں، تو عمر بن خطاب کے پاس اب یہ جاتے ہیں اور ان سے پھر کسی آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عمر بن خطاب آیت کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں، اپنے کام کاج میں بیزی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے ہیں، تو اس بیوٹیفلی said in this حدیث کہتے ہیں ثم مر بی ابو القاسم، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، ابو القاسم آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم حین رآنی، جب انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگ گئے، وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، اس ایموشنل کہ ان کو پتہ چل گیا کہ میرے نفس میں کیا ہے اور یعنی میں کیا چاہ رہا ہوں، اور میرے چہرے سے ظاہر ہو گیا۔ اور یہاں سے نا اسکالرز نے بڑے لیسنز ڈرا کیے ہیں۔ بیفور وی کنٹینیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ ان کے گھر کے کیسے حالات تھے۔ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور ان کا صبح کا ناشتہ، کھانا، رات کا کھانا صرف پانی اور کھجور ہوتی، لیکن پھر بھی کبھی بھی کمپلین نہیں کرتے تھے۔ اور یہ صرف رسول اللہ کا حال نہیں تھا بلکہ ازواج مطہرات تمام گھرانوں میں یہی سچویشن تھی۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا سوائے پانی کے کچھ بھی نہ ہوتا، ما معنا الا الماء، اے اللہ کے نبی ہمارے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ ابو ہریرہ کی کنڈیشن کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کی سچویشن میں ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابا ہر اور ہریرہ دونوں کا مطلب ہے بلی، کیٹ، کٹن۔ قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ۔ گھر کو جاتے ہیں، گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نا دودھ کا ایک بول لے کے آتا ہے، پیش کرتا ہے، رسول اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
ہمارے نبی جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ دودھ ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو نا خوشی ہوتی کہ الحمدللہ ناؤ وی ول ڈرنک، اور جو ہے الحمدللہ میری پیاس بجھ جائے گی، میرا پیٹ فل ہو جائے گا. تو رسول اللہ پھر کہتے ہیں کہ یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ، قلت لبیک یا رسول اللہ، جی فرمائیں یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جاؤ مسجد میں جا کے جتنے بھی اصحاب صفہ ہیں سب کو لے کے آؤ، کھلی انویٹیشن ہے سب کے لیے. تو خود کہتے ہیں فقلت وما هذا اللبن فی اہل الصفہ، اس بول کے ساتھ اصحاب صفہ کا کیا بنے گا؟ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اب میری باری تو نہیں آئے گی، مجھے تو دودھ نہیں ملے گا. تو سمعنا واطعنا، بات تو سننی ہے. جاتے ہیں اور تمام صحابہ کو لے کے آ جاتے ہیں، اور گروپس کی شکل میں پہلے کچھ صحابہ جاتے ہیں ایک ایک کر کے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب اندر آ جاتے ہیں رسول اللہ ان کو کہتے ہیں ابو ہریرہ کو کہ یہ بول پکڑو اور ایک ایک کر کے آپ دیتے جاؤ. جب ایک شخص پی لے پھر دوسرے کو ہینڈ اوور کر دینا، ڈو ان دس مینر. پہلے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید مجھے کچھ مل جائے، پہلے میں پی لوں اور پھر میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دوں. تو جب وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بس ابو ہریرہ تیری باری نہیں آئے گی. میں نے اسٹارٹ کر دیا ڈسٹریبیوٹ کرنا، جب ایک گروپ نے پی لیا تو وہ چلا گیا اور پھر دوسرا گروپ آیا. کرتے 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 تمام لوگوں نے دودھ پی لیا اور سارے لوگ واپس چلے گئے. اس کے بعد ہیئر از اے سینیریو، بول جو ہے دودھ کا ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ہے، اور روم میں اس وقت رسول اللہ اور ابو ہریرہ ہیں، جسٹ ٹو آف دم. حدیث کے الفاظ ہیں فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، رسول اللہ نے میری طرف دیکھا اور پھر اسمائل دی. کہتے ہیں یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ، قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ کی خدمت ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. قال بقیت انا وانت، صرف تم اور میں ہی بچے ہیں. تو صدقت یا رسول اللہ، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. تو پھر رسول اللہ کہتے ہیں ابو ہریرہ پیو، دودھ پیو. میں نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ پلیز آپ پہلے پئیں. تو انہوں نے انسسٹ کیا ابو ہریرہ پیو. تو میں نے فشربت، میں نے پیا. اور پیو ابو ہریرہ، میں نے اور پیا. اور پیو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اور نہیں پی سکتا، آئی ایم فل. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب مجھے پکڑاؤ. تو فاعطیتہ، میں نے پکڑایا. فحمد اللہ وسما، رسول اللہ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ کی حمد بیان کی. اس حدیث میں کتاب الرقاق، وہاں پہ یہ حدیث نریٹڈ ہے، اور اس میں نا اسکالرز نے بڑے لیسنز ڈرا کیے ہوئے ہیں. اس دودھ کے سب سے بڑے جو ڈیزرو کرتے تھے اس دودھ کو، وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. جو بندہ ہیڈ ہوتا ہے نا وہ سیکریفائس کرتا ہے سب سے زیادہ. اور جب آپ کسی ریوڑ کو دیکھیں نا کہ ریوڑ جا رہا ہے اور جو چرواہا ہے وہ محنت کرتے ہوئے ان کو ایک لائن میں کرتے ہوئے بچاتے ہوئے لے کے جا رہا ہوتا ہے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جو چرواہا ہے وہ ریلیکس کر رہا ہے اور ساری ٹینشن جو ہے ریوڑ کو دی جا رہی ہے. جو چرواہا ہے وہ خود مشکل برداشت کر لے گا، لیکن یہ چاہے گا کہ ریوڑ کو کوئی مشکل نہ آئے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور یہ لیڈرز کرتے ہیں. شیپرڈنگ یہ بہت مشکل کام ہے. بینگ اے قوام، بینگ اے لیڈر از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس امت کے لیڈر ہیں. کبھی کبھار جب آپ کوئی چیز روٹین میں کر رہے ہوتے ہو تو شاید آپ اس کی سگنیفیکنس کو انڈرمائن کر رہے ہوتے ہو. آپ نے کھانا کھایا یا آپ نے پانی پیا، شروع میں آپ نے بسم اللہ کہا اور پھر آپ نے جو ہے الحمدللہ کہا. کبھی کبھار نا کوشش کیا کرو کہ کانشیسلی بسم اللہ کہا کرو اور کانشیسلی کھانا کھایا کرو، اور اس کے بعد
اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام شکر ہے۔ ہم اس کھانے کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا گھرانہ، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں، اگر انہوں نے اتنے ٹف ٹائمز دیکھے تو ہمیں اتنی بلیسنگز کیوں دی جا رہی ہے؟ اور اگر دی جا رہی ہے، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کریں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ چہیتے ہیں؟ یہ آپ جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے انسان تجھ سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ بات بھی آپ جان لو، the more you are thankful the more happy you will be۔ آج جو کامن بیماری ہے نا لوگوں میں، وہ سٹریس ہے اور ڈپریشن ہے۔ اور سٹریس ڈپریشن تب ہوتا ہے جب آپ خوش نہیں ہوتے اپنی زندگی سے۔ آپ ایک کام کرو، ایوری ڈے یو ویک اپ، یہ ذرا 1 مہینے کے لیے پریکٹس کر لو، اٹس اے ہوم ورک فار آل آف یو۔ اٹھ کے سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پیپر لو اور پین لو اور چیزیں لکھنا شروع کر دو، جوٹ ڈاؤن کرو کہ یو آر تھینکفل ٹو اللہ فار دیز تھنگس۔ اے اللہ، آپ نے مجھے صحت دی ہے، آپ نے مجھے عافیت سے رات کو سلایا اور عافیت سے آپ نے مجھے صبح اٹھایا۔ میں نے الحمدللہ ابھی میرا بریک فاسٹ ریڈی ہے، ابھی میں نے اسکول، کالج، یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ الحمدللہ میرے گھر میں پیرنٹس ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، سب خیر و عافیت سے ہیں۔ وی ہیو الیکٹریسٹی، وی ہیو واٹر، وی ہیو فوڈ، فریج بھرا ہوا ہے، میرے پاس کنوینس بھی ہے، بائک بھی ہے، گاڑی بھی ہے، موٹر سائیکل، ایوری تھنگ، آئی ہیو دیز لگژریز۔ آپ جوٹ ڈاؤن کریں اور پھر وہ پیپر نا پورے دن آپ ٹائم ٹو ٹائم ذرا دیکھتے رہا کریں۔ پھر جب آپ کو سٹریس ہوگی نا، جب آپ اس پیپر کی طرف دیکھو گے، آپ کہو گے الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کبھی سرچ کرو ہاؤ مینی پیپل ڈائی ایوری سنگل ڈے بیکاز آف ہنگر۔ مجھے اب وائلڈ فگر دے دو، کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ 50، 100، 500، 1.5 لاکھ سے زیادہ بندہ ڈیلی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ایسا نہیں کہ بندے کو کھانا نہیں ملا اور وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اٹس اے پینفل ڈیتھ۔ کتنی اذیت سے بندہ گزرا ہوگا اور پھر اس کی جان نکلی ہوگی۔ اے اللہ، آپ نے مجھے الحمدللہ اس سچویشن سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ میں بہت متقی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، میں بڑا کوئی عابد ہوں، نہیں۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی آپ جان لو، سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شکر ادا کرنے کا؟ اللہ کے سامنے جھک جائے بندہ۔ یہ کیسا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں 5 دفعہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ایک کالر آواز لگا رہا ہوتا ہے۔ ہم سب کو کامیابی چاہیے۔ کوئی ہم میں سے ایسا شخص ہے جو کہے کہ نہیں، کامیابی سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے؟ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، رسپونس کیا ہوتا ہے؟ اور آن اے پرسنل لیول، آج جو حالات چل رہے ہیں امت مسلمہ کے، وہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں رکھوں کہ جی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ چاہے آپ فلسطین میں دیکھ لیں، لیبنان میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، برما میں، لسٹ گوز آن اینڈ آن۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہماری مساجد بھر چکی ہیں یا ویسی ہی تھی جو کہ سالوں سے ایک روٹین چلتی آ رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو برائی ہے، فحاشی ہے، آیا یہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا؟
تو پھر یہ جو موسم خراب ہو رہا ہے، اسموگ ہو رہی ہے، بندہ سانس پراپر نہیں لے پا رہا، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندے یہ تیرے اعمال ہیں جو تیرے سامنے آ رہے ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اور یہ وارننگ سائنز ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا بندے کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اپورچونٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے اب تو لوٹا، اب تو پلٹا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون پرابلمز کو دور کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہم اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود واپس نہیں پلٹ رہے اللہ کی طرف ہم نہیں پلٹ رہے، تو پھر چینج کہاں سے آئے گا؟ The thing is that we are emotional۔ ہاں کچھ ویڈیوز دیکھ لیے، کچھ ہلکے پلکے لیکچرز دیکھ لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا رول ادا کر دیا ہے، آج کا جو ہمارا کوٹا تھا اچھا ٹک لگ گیا، دیٹس اٹ، میری یہاں تک ہی رسپانسبلٹی تھی۔ نو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور یہ بات جان لو، یہ آج نصیحت لے کے جاؤ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہو شکر کرنے لگ جاؤ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ یونیورسل لا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتے، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایٹ لیسٹ آج ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ، میری جو پریویس لائف ہے اس میں میں نے جو کیا اللہ میں ریگریٹ کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اب میں ان چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ نہ کروں۔ یا اللہ انی تبت الیک، میں پلٹتا ہوں آپ کی طرف۔ اور شکر ہمیشہ عمل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، کہ اے آل داؤد شکر ادا کرو، کیا کر کے؟ عمل کر کے، نیک عمل کر کے، برائیوں سے بچ کے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقت میں شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیک۔